الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مجلس میں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث سے متعلق کچھ گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. وہ حدیث صحیح بخاری کے کتاب الرقاق میں باب التواضع کے اندر ابو مالک یا ابو حارث نامی صحابی سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ یقیناً پیدا ہوں گے. میری امت میں ایسے لوگ یقیناً پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور موسیقی کو حلال سمجھتے ہیں. ذرا غور کریں گے. میری امت میں کچھ لوگ یقیناً ایسے پیدا ہوں گے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خلاف شرع یا بری چیز سے متعلق یہ اطلاع دیں کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا یا امت میں ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی، تو اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسا ہونے سے بچے رہیں. گویا آپ کو اس کام پر متنبہ کرنا رہتا ہے، اس کام سے متنبہ کرنا اور ڈرانا رہتا ہے کہ کہیں تم لوگ وہ کام نہ کرنا شروع کرو، کہیں تم لوگوں سے ایسے اعمال سرزد نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میری امت میں گویا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، وہ لوگ ایسے ضرور پیدا ہوں گے جو شرمگاہ کو، پہلی چیز کیا ہے؟ شرمگاہ کو، ریشم کو، شراب کو اور ساز و رنگ یا موسیقی کو جائز سمجھ لے گا، حلال سمجھ لے گے. یعنی اصل میں تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے ہماری امت پر، لیکن لوگ اسے کسی حیلے سے، کسی بہانے سے، کبھی ضرورت کے تحت، کبھی اپنی مجبوری کے تحت اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے اور گویا اسے اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے. پھر ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ ایسے ہی لوگ، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کو جب حرام کر دیا ہے، اب اسے انسان حرام سمجھ کر کے عمل کرے اور اس پر شرمندہ رہے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہو جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ علل اعلان نہیں، چھپ چھپ کر کے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف کر.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر لوگوں سے چھپا کر کے وہ کرتا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سے اس برائی کو دور کرے، ورنہ اگر لوگ جان گئے تو کیا کہیں گے۔ مثال کے طور پر میری عادت، ہمارے کسی بھائی کی عادت یہ ہو کہ وہ فلمیں دیکھتا ہے، نیٹ کے اوپر ہے، سی ڈی لے کر کے اور چھپ کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ البتہ وہ اس پر شرمندہ رہتا ہے کہ کاش کہ میں کام نہ کروں، کاش کہ میں کام نہ کروں، کسی بھی طریقے سے بچ جاؤں تو اچھا ہے۔ کبھی دیکھنے کا جی چاہا اور سی ڈی پلیئر خراب ہو گیا، کہا کہ اچھا ہوا کہ آج ہم اس سے بچ گئے۔ کہا کہ کل مجھے اگر کسی نے دیکھ لیا، پکڑ لیا، مجھے کیا کہے گا؟ اگر اس پر شرمندہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری شریف میں، کل امتی معافی الا المجاہرون، اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام لوگوں کو بخش دے گا، لیکن جو لوگ سینہ زوری کرتے ہیں، دلیری سے کام لیتے ہیں، وہ بخشے نہیں۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان برائیوں کو جس پر وہ کڑھتا ہے، چڑھتا ہے، اسے نہیں چاہتا، نفس کی کمزوری کی بنیاد پر، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر اس پر عمل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں اسے نیکیوں میں نہ بدل دے قیامت کے۔ لیکن اگر اسے انسان اس پر دلیری دکھلاتا ہے، اعلان اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے ڈھونڈتا ہے، نماز فجر کی نہیں پڑھی جاتی ہے اور مولوی صاحب کہتے ہیں تو ہیلے بہانے سے اپنا کام لیتا اور بعد میں خوش بھی ہوتا ہے کہ ہم کیسے مولوی صاحب کو دھوکہ دے دیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسے لوگ مولوی صاحب کو نہیں دھوکہ دے رہے، کس کو دھوکہ دے رہے؟ اپنے آپ کو، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ تو انسان ہیلے بہانے سے اپنے لیے وجہ جواز نکال لے، اس کو اپنے لیے حلال سمجھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کل امتی معافی الا المجاہرون، اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام لوگوں کو بخش دے گا مگر مجاہر، سینہ زوری کرنے والے، علی الاعلان کسی برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ چار کام کرنے والے جو شرمگاہ کو یا زنا کو حلال سمجھ لیں گے، ریشم کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے، اور جی بتائیے شراب کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے، اور موسیقی کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے، ان کا حشر کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملات رکھے گا؟ یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں گے، پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں گے، جیسے آج لوگ آبادیوں سے اکتا کر کے جا کر کے خیمے لگا کر کے، ہے نا، یا ہمارے اور آپ کے ملکوں میں چھٹی گزارنے کے لیے کہاں چلے جاتے ہیں؟ وادیوں میں، اور وہاں ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، نہیں گھر بھرے ہوئے، وہاں چلے جایا کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے کچھ لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں گے اور ان کی زندگی بالکل عیش و عشرت کی گزرے گی۔ وہ کیسے کہ ان کے خوراک کے لیے ایک چرواہا ان کے پاس ان کی ریوڑ لے کر کے آئے گا، وہ ان کو دودھ مل جائے گا اور مست رہے گا۔ یعنی اللہ نے انہیں فرصت کی بھی نعمت دی ہوگی، صحت کی بھی نعمت دی ہوگی، اور مال کی بھی نعمت دی ہوگی، لیکن وہ اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کا شکریہ نہیں ادا کریں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ ان کے پاس
لیکن اسے دینا نہیں چاہیں گے. ٹال مٹول سے کیا کہیں گے, ارے بابا کرانا دے دوں گا, اور اس سے ان کا مقصد ہوگا اسے چڑھانا, اپنے سے دور کرنا اور اسے دھوکہ دینا. حالانکہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس میں غریب کا بھی حصہ ہونا چاہیے. تو ہوگا کیا, یہ صورتحال ان کی ہوگی, وہ لوگ سوئیں گے, وہ فقیر وہاں سے واپس ہو جائے گا. اسی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دے گا. وہ پہاڑ ان کے اوپر پھٹ پڑے گا. کسی کو تعجب نہ ہو کہ پہاڑ کیسے گرے گا. پہاڑ سے بسا اوقات بڑی بڑے تودے اور بڑی بڑی چٹانیں آتی ہیں جو سینکڑوں لوگوں کو, ہے کہ نہیں, ابھی اللہ محفوظ رکھے. پہاڑی علاقوں میں ہماری فوج کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کہ نہیں, برف کا تودا بڑا سا گرا, میلوں, 1 میل سے زیادہ, 3 میل سے زیادہ, لوگ کتنے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ہے کہ نہیں. تو اس سے کسی کو تعجب نہ ہو کہ پہاڑ کیسے گرے گا, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا, انہیں ہلاک کر دے گا, رات ہی میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور پہاڑ کو ان پر ڈھا دے گا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں, جو انہی کے جیسے عمل کرنے والے, انہی کے ساتھ ہی ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھا. ہاں, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان کی شکلوں کو, ان کی صورتوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر کے رکھ دے گا. یعنی ان کی شکل کیا بن جائے گی, بندر اور سور کی بن جائے گی. بظاہر بھی ان کی شکل بندر اور سور کی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ اور فکر نسلن بعد نسلن کہاں تک چلی جائے گی, یہی رہے گی کہ جس طریقے سے بندر اور سور کو غیرت نہیں آتی ہے, حق اور ناحق کی تمیز نہیں ہوتی ہے, برائی اور نیکی میں فرق نہیں کرتے ہیں یہ جانور, ایسے وہ شخص بھی فرق نہیں کرے. ساتھیوں, یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی جس کا ترجمہ بڑے اور تھوڑی سی اس کی وضاحت بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے رکھا, جس میں آپ یہ سمجھیں کہ 4 چیزوں کا ذکر ہے. کن 4 چیزوں کا ساتھیوں؟ شرمگاہ کا, دوسرے ریشم کا, تیسرے شراب کا, اور چوتھے موسیقی کا, کہ یہ لوگ اسے حلال سمجھ لیں گے. باجا, بینڈ, یہ چیزیں جو ہیں, ہے نا, ساز, یہ ساری چیزیں جو ہیں اسے حلال سمجھ لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 4 چیزوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں امت مسلمہ کے اوپر حرام ہے کہ نہیں. دوسری بات, بلکہ اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں کہ کچھ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی قدر نہیں کرتی, وہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. بھائی کس نے ضعیف کہا ہے؟ امام ابن حزم نے ضعیف کہہ دیا ہے. امام ابن حزم کی اور کوئی بات نہیں مانے گی, دوسری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. البتہ وہ بات جو خواہش کی موافق ہوئی اسے مان لیا. بلکہ آج ہمارے پاکستان میں پتہ نہیں غامدی صاحب ہیں, کون ہیں, ایک نہیں, جاوید غامدی صاحب جن کے پروگرام بھی ٹیلی ویژن پر آتے ہیں, وہ بھی اس مسئلے کو لے کر کے کھڑے ہو گئے کہ گانا اور باجا شریعت کے اندر حرام نہیں ہے. اور جب یہ حدیث آئی تو کہتے ہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے. کس نے ضعیف کہا ہے؟ جی امام ابن حزم نے. تو امام ابن حزم نے ضعیف کہا ہے تو کیا بس امام ابن حزم کی یہی ایک بات ماننی ہے؟
امام ابن حزم نے بہت اور چیزیں کہ اس کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو اولا تو ساتھیوں پہلی یہ بات یہ ہے کہ غلط ہے. اس حدیث کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے. جو اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں انہوں نے اسے صحیح قرار دیا اور اس کی صحت کی ضمانت یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. اس کی صحت کی ضمانت کیا ہے؟ کہ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. ایک چیز ہے یہ حدیث صرف بخاری ہی میں نہیں ہے اور اسے امام بخاری نے حضرت ابو حارث سے نہیں نقل کیا ہے بلکہ ان حضرت ابو حارث کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابی ہیں جو ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس حدیث کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے. چنانچہ ان کی حدیث البیہقی شعب الایمان میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت 5 چیزوں کو حلال کر لے گی اور ہیلے بہانے سے اس پر عمل کرنا شروع کر دے گی تو میری امت کے اوپر تباہی تباہی ہے. لاکھ اصلاح کی کوشش کی جائے جب تک ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتی اور چھوڑتی نہیں ہے کوئی اصلاح اس کی ہونے والی نہیں ہے. وہ 5 چیزیں کون ہے ساتھیوں؟ پہلی چیز تو ہے کہ گالی گلوچ جب عام ہو جائے. یہاں لوگ دوستی بھی گالی گلوچ دیا کرتے ایک دوسرے کو. دوسری چیز جب شراب پی جانے لگے. تیسری چیز جب ریشم لوگ پہننے لگے. اور چوتھی چیز واتخذوا القیان. قیان کیا چیز ہے؟ گانے والی اور ناچنے والی لڑکیاں ہیں. آج سیڈیوں کی شکل میں ہے موجود کہ نہیں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور 5ویں چیز کیا ہے کہ مردوں سے شادی کرنے لگے جنسی تعلقات قائم کریں اور عورتیں عورتوں سے جنسی تعلقات قائم کریں. اب تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ جو ہجڑے لوگ ہیں جلوس نہیں کرتے کہ ہمیں بھی ہمارا حق ملنا چاہیے. ہے وہ صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو ہماری امت جب یہ 5 چیز کرنے لگے گی تو حلال. ذرا غور کریں ان میں تقریباً شراب کا پینا اور گانا اور باجا اور ریشم پہننا وہ ساری چیزیں کیا ہیں اور شرمگاہ کو حلال گویا 4 چیزیں اس میں موجود ہیں. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت مسند احمد میں ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے ہوئے بھی سچے. قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مزید تاکید کے لیے آپ نے کیا بیان فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. وہ کیا؟ میری امت کے کچھ لوگ اس حال میں رات گزاریں گے بڑے عیش سے ہوں گے اور بڑے کبر و گھمنڈ کے اندر مبتلا ہوں گے. لہو و لعب کھیل تماشے کے اندر مشغول ہوں گے. اب جب صبح ہوگی تو صبح ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالی ان کی شکلوں کو سور اور بندر کی بنا دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایسا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا باستحلال لحم المحارم. حرام چیزوں کو وہ لوگ حلال سمجھ لیں گے یا جن عورتوں کے ساتھ ملنا اللہ نے حرام کیا ہے ان کے ساتھ وہ تعلقات قائم کریں گے اور ناچنے اور گانے والیوں کو اکٹھا کریں گے. شراب پیئیں گے, سود کھائیں گے اور ریشم کا کپڑا پہنیں گے. ذرا دیکھیں تقریباً اس میں بھی وہ ساری باتیں موجود ہیں جو پہلی حدیث کے اندر تھی. تیسری حدیث حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ حدیث مستدرک حاکم اور شعب الایمان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اس حال میں رات گزاریں گے کہ ان کے کھانے اور پینے کی بڑی آسودگی ہوگی. شراب بھی موجود ہوگی اور کباب بھی وہاں پر موجود ہوگا. اللہ تبارک و تعالی صبح ہوتے ہوتے انہیں سوروں اور بندروں کی شکل میں بنا دے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول تم کا جرم کیا ہوگا؟ تو آپ نے بیان فرمایا بشربہم الخمر. شراب پینے کی وجہ سے, سود کھانے کی وجہ سے, ناچنے اور گانے اور باجے والیوں کو اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے اور ریشم پہننے کی وجہ سے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے.
ساتھیوں اس طریقے سے اور بھی بہت سے صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، اختصار کے لیے میں ان کو چھوڑ دے رہا ہوں، صرف عرض یہ کرنا ہے ساتھیوں کہ یہ حدیث جو کہتے ہیں لوگ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ سراسر غلط بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ان 4 باتوں کی طرف یا 5 فائدوں کی طرف آتے ہیں جو اس حدیث سے ہم نے لیا ہے۔ ساتھیوں پہلی چیز یہ معلوم ہونا چاہیے، اور جیسا کہ ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو اپنی تمام شکلوں کے ساتھ حرام قرار دیا ہے نا؟ صرف زنا کو حرام نہیں قرار دیا، زنا کے سبب بننے والے جو کام ہیں انہیں بھی حرام قرار دیا۔ اس لیے کہ ہم ذرا غور کریں کہ آخر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس کو جائز سمجھ لیے، جائز نہیں سمجھے۔ یعنی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اس کے کھلے ہوئے آستین تک ہاتھ، چہ جائے کہ اس کی پیٹھ، چہ جائے کہ اس کے پیر، چہ جائے کہ اس کی ران، حتیٰ کی چہ جائے کہ آج ذرا سوچئے عام فلموں میں جو پیش کیا جاتا ہے وہ کیا کپڑا پہنے رہتے ہیں، سوچنے کی بات ہے، بلکہ نیٹ پر تو وہ چیز سے بھی اب آزاد ہو گئی ہے۔ واللہ یہ چیز میرے ذہن میں کیوں کھٹکی ہے، بس اوقات انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج سے 4-5 دن پہلے کی بات، میرے نام سے فیس بک ہے لیکن سیدھا میں چلانا نہیں جانتا، میں صحیح طور پر مکمل طور پر چلانا نہیں جانتا، کچھ دروس کے لیے یا اس کے لیے بچوں نے اپنا کھول دیا ہے جو لوگ آ رہے ہیں۔ ایک بار مجھے بھی یہ شوق ہوا کہ ہم بھی اپنے بعد پرانے معارف جو ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ ہے، ان سے متعلق دیکھیں کہ کس کا فیس بک ہے۔ تو ایک ہمارے بہت پرانے ملنے والے دلی میں تھے، ان کا نام ڈالا، تو ایک کئی چیزیں آئی، ظاہر بات ہے ہمارے خیال سے نام ڈالے تو اس نام جتنے لوگ ہیں سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب آپ مانیں گے واللہ ان ناموں سے آپ فہرست آئی ہے تو اس میں ایک عورت کے نام سے، چونکہ مثال اگر آپ خان ڈالیے تو مرد کے ساتھ عورت، صدیقی ڈالیے تو مرد کا نام کے ساتھ صدیقی، عورت نام تو صدیقی، سارا کا سارا آ جاتا ہے۔ واللہ ایک کسی خاتون کا تھا، وہ فیس بک پر وہ یا کہ اس کا آدھا حصہ یہ ہے کھلا ہوا، آدھا حصہ یہ کھلا ہوا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اسلام نے اور بدقسمتی ہے کہ مسلمان کا نام ہے، وہ کس کا نام ہے وہ، اور میں جانتا ہوں جس نے ڈالا اس کا اپنا نام نہیں، اس کی اپنی تصویر نہیں ہوگی، کسی اور کی تصویر لا کر کے اس نے، لیکن یہ ہے اپنے لیے یا غیر کے لیے دیکھنا اس کو جائز سمجھا، تبھی تو لا کر کرنا ہوا آپ اس نے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا ساتھیوں کہ زنا اپنی تمام شکلوں کے ساتھ حرام ہے، خواہ آنکھوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، کان کا زنا ہے، پاؤں کا زنا ہے، ان تمام چیزوں کو شریعت نے اس لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہیں فرمایا تم زنا نہ کرو، کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ذرا غور کریں گے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرو، کیا فرمایا؟ کہ تم زنا کے قریب، یعنی وہ عمل جو انسان کو زنا تک لے جاتے ہیں، غیر محرم کی طرف دیکھنا، ان کی آواز کو سننا، ان کی تصویر کو دیکھنا، یہ کام بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حرام قرار دیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگوں نے اس چیز کو حلال سمجھ لیا، اس چیز کا کیوں؟ عام طور پر دیکھیں آج غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا کوئی عیب نہیں سمجھا، بلکہ بڑے مسلمان ہیں بڑی دلیری سے کہہ دیں گے کہ پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے نا، بڑی آسانی سے کہہ دیں گے
وہ پکا جھوٹا ہے، مکار ہے، پکا جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے۔ کیا صحابہ کرام جن کے پردے کو ہجرت بلانے کے لیے آیا؟ تو غیر محرم عورت، بلکہ ایک صاحب سے کچھ گفتگو ہونے لگی، وہ ذہنی الجھن کے شکار تھے۔ عام طور پر ایسے لوگ ذہنی، خاص طور پر نوجوان طبقہ، ساتھیوں اسی لیے منبہ کر رہا ہوں، نوجوان طبقہ خاص طور پر جو فلمیں وغیرہ یا نیٹ کے اوپر یہ تمام چیزیں دیکھنے کا عادی ہے، وہ اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے، اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں کس قدر ہم سے سوالات ہوتے ہیں، کسی کو رات میں نیند نہیں آ رہی، کسی کو خواب میں ادھر ادھر کی چیزیں دکھائی دے رہی ہے، کوئی شکایت کر رہا ہے کہ شاید میرے اوپر کچھ نظر لگ گئی ہے، مجھے جنات کا، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ آخر وہ دن بھر یا اپنے کمرے میں کیا کیا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک صاحب کو سے مناقشہ کرنے لگا اور میں سمجھانے لگا کہ آپ کا علاج خود آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیسے؟ کہ یہ چیزیں آپ بند کر دیجیے۔ تو کہتے ہیں مولوی صاحب کیا اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ناجائز ہے، لیکن اگر دیکھ لے تو؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے، ایک بار کی کوئی عمل نہیں ہوتا، دیکھنے کے بعد ہی عمل ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ زنا جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں، اسی لیے حدیث شریف میں ساتھیوں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ زنا کرتے ہیں، زنا کو حلال سمجھیں گے، ذرا غور کریں گے، اور اہل علم بھی یستحلون الحرکۃ، شرمگاہ کو حلال کر دیں گے۔ حدیث میں کیا الفاظ آئے؟ شرمگاہ کو حلال کر لیں گے، خاص زنا کی شکل میں ہے، یہ شرمگاہ کو دیکھنے کی شکل میں۔ آج کتنا نوجوان طبقہ ہے جو نیٹ یا فلم دوسری جگہوں میں غیر محرم عورتوں کی شرمگاہوں کو دیکھ کر کے لذت اندوزی نہیں کر رہا۔ یہ وہی چیز ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھ لیا، پھر بھی اس کے بعد شکایت کرتا ہے مجھے سکون نہیں۔ ذرا سوچے کہیں اس کے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے جس عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ انسان حق اور ناحق کی تمیز کو ہو گئے، حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہ سمجھے، یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ریشم ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریشم مردوں کے اوپر حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال کیا۔ سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم لیا، آپ نے فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام اور میری امت کی عورتوں پر کیا ہے؟ یہ حلال ہے۔ الا یہ کہ بعد بیماریوں کی صورت میں ریشم کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر کسی کو خارش کی بیماری ہے، عام کپڑا پہننے سے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ فخر کے طور پر رہی، بلکہ کس لیے؟ بطور علاج کے پہن لے رہا، بطور مجبوری تو اس کے لیے علماء نے، بلکہ حدیث شریف کے اندر اجازت موجود ہے۔ میں اس موضوع طرف آگے نہیں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ تیسری چیز شراب کی حرمت ساتھ۔ بدقسمتی سے آج یہ چیز ہمارے نوجوانوں میں یہاں نہیں تو ہمارے ملکوں میں، ہمارے نوجوانوں میں یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے، غیر قوموں کی تقلید میں، اور بلکہ وہ لوگ جو ہمارے ملکوں سے یورپ کا سفر کر رہے ہیں، جہاں ہر جگہ بازار فضر آزاد ہیں لوگ، ہے کہ نہیں؟ وہاں یہ چیز ہمارے لوگ، بلکہ کل ایک صاحب کینیڈا سے آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملکوں اور یہاں سے گئے ہوئے نوجوانوں کی حال بہت بری ہے۔ ماشاءاللہ کچھ نوجوان ہیں کہ تعجب ہوگا آپ دیکھیں گے کہ وہاں کینیڈا سے آیا ہے اور ماشاءاللہ ایسے داڑھی اور اتنا متقی پرہیزگار، لیکن عمومی طور پر جو نوجوان جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شراب کے اندر اور لڑکی، ان دو چیزوں بڑی بری طریقے سے مشغول ہو جاتا ہے۔ تو شراب کو اسلام نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اب اسے حلال سمجھ لی جائے، تہذیب سمجھا جائے کہ آج کی تہذیب ہے کہ شراب پی جائے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے علاقے
سے ہیں جن کے تعلقات یا ان کی دوستی ان کی ہے، چاہے کمپنی کی شکل میں ہو کسی اور شکل میں ہو. اب 15-20 ہیں وہ پیتے ہیں، اگر وہ نہیں پیتا تو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے کو سمجھتا ہے، ہمیں لوگ کیا کہیں. لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پی رہا ہے. جبکہ اسلام کے اندر شراب کو 10 اعتبار سے ملعون قرار دیا گیا ہے. میں آج حدیثیں آپ کے سامنے تصویر نہیں رکھتا. اور شراب کو اسلام میں تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرمت قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نازل کی ہے. بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آئی جو سنن طبرانی وغیرہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، وہ بیان کر کے میں موضوع سے آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام وفات نبوی کے بعد ایک جگہ بیٹھے اور سوچنے لگے کہ سب سے بڑا گناہ کون ہے. لہذا شرک کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. بعد کے عام جو گناہ ہیں، خاص طور پر جو ترک سے، واجبات کے ترک سے نہیں بلکہ محرمات کے فعل سے تعلق رکھتے ہیں. کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، لیکن کوئی آدمی کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا. لہذا لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس بھیجا کہ جاؤ شاید ان کے پاس کوئی علم ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو نے کہا کہ سب سے بری چیز اور سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے. سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جب آ کر کہتے عبداللہ ابن عمر بتائے ابو بکر عمر سے تو لوگوں نے تعجب کیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور سب لوگ مل کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر گئے کہ مزید تحقیق کریں کہ سب سے بڑا گناہ شراب کیسے ہو سکتا ہے، شراب پینا کیسے ہوگا. چنانچہ جب ان کے یہاں جاتے ہیں تو کہا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا پچھلے زمانے میں، اس نے ایک شخص کو پکڑا اور کہا کہ تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے یا کہ تم شراب پیو، یا قتل کرو، یا زنا کرو، یا سور کا گوشت کھاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. 5 چیزوں میں جس چیز کا تمہیں انتخاب کرنا ہے انتخاب کر لو. پہلی چیز کیا ہے؟ شراب پیو، زنا کرو، قتل کرو، سور کا گوشت کھاؤ، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. ظاہر بات ہے کس کو اپنی جان عزیز نہیں ہوگی، کون قتل ہونا چاہے گا. اس نے کہا زنا کروں یہ تو بہت بڑی، کسی معصوم کو میں قتل کروں یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اور میں سور کھاؤں یہ بہت عظیم بات ہوگی. لہذا شراب ہلکی چیزیں لاؤ، میں شراب کو پی لیتے ہیں. لیکن شراب کی ایک مقدار متعین تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب اس نے شراب پیا ہے تو باقی جو کام تھے سارا کام کر گیا، زنا بھی کر گیا، قتل کے لیے بھی تیار ہوا، سور کا گوشت سامنے پڑا تھا اس لیے شراب اور گوشت دونوں ساتھی ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی کر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص اس دنیا میں شراب پیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور اگر اس حال میں مر جائے کہ اس کے بتانا میں شراب کا کچھ حصہ باقی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنمیوں کی پیپ پینے کے لیے دے گا، اسے جنت کی شراب حاصل نصیب نہیں ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آج شراب کو مختلف ناموں کے ذریعے جو ہمارے اور آپ کے یہاں حلال سمجھ لیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بری چیز ہے. اس کے بعد ساتھیوں اس حدیث میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ باجا اور موسیقی ہے. یہ ایسی عام برائی ہے جو اس قدر عام ہو گئی ہے کہ اگر کوئی سننا نہ چاہے پھر بھی سننا پڑتا ہے اسے، ہے کہ نہیں؟ عصر حاضر کے جو سب سے بڑے فتنوں میں ایک فتنہ ہے وہ کیا چیز ہے؟
حتیٰ کی صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ شراب کو علی الاعلان حلال ہونے کا فتویٰ دینے سے تو باز رہے نہیں دے سکتے. زنا کے حلال ہونے کا، ہاں بھائی غیر اور طرف نظر کرنے کا ٹھیک ہے، لیکن زنا کے حلال ہونے کا فتویٰ دینے کی جرات نہیں کیا. لیکن گانے کے حلال ہونے کا فتویٰ، لیکن ساتھیوں گانے کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے. تو یہ تفصیل کسی اور موقع پر، لیکن ابھی اختصار کے ساتھ سن لیجیے. شراب کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت، تینوں سے ثابت ہے. بلکہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اس پر کہ باجا اور موسیقی کیا ہے؟ حرام. قرآن مجید کی علماء کہتے ہیں کہ 3 آیتیں ہیں، قرآن مجید کی 3 آیتیں ہیں جس میں باجے کی مذمت بیان کی گئی ہے. وہ 3 آیتیں کون کون سی ہیں؟ حافظ لوگ سورہ لقمان کی، ماشاءاللہ، اور سریف سورہ بنی اسرائیل کی، ماشاءاللہ نبی بھائی نے بیان کر دیا. پہلی چیز کیا ہے؟ سورہ لقمان کی ہے اور سب سے اہم ہے یہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لَهْوَ الْحَدِيث سے مراد کیا ہے؟ گانا اور باجا. اور سورہ بنی اسرائیل کی وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ. صوتِكَ کی تفسیر علماء نے کیا کی ہے؟ باجا کی ہے، گانا اور باجا کی ہے. اور سورہ النجم میں جو ہے کیا ہے؟ وَهُمْ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. ان 3 آیتوں سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ علماء باجے کی حرمت پر استدلال کرتے ہیں. اور حدیثیں تو کئی ایک آپ کے سامنے ہم نے ابھی بیان کر دی جس سے باجے کی حرمت، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر شراب کو، جوا کو اور دف یعنی باجا کو حرام قرار دیا. لیکن بدقسمتی سے ساتھیوں یہ چیز آج ہمارے ہاں بہت عام ہے. کئی اعتبار سے میں ذرا اس پر توجہ دلاؤں گا. ایک اعتبار سے تو یہ عام ہے کہ آج ہمارے موبائل میں بھی ہے کہ نہیں، ہمارے موبائل میں بھی آج موسیقی توجہ دینے کی ضرورت ہے ساتھیوں. آج حرم شریف، مسجد حرام جو دنیا کی سب سے پاک زمین ہے اتنی پاک کوئی زمین؟ مسجد نبوی جو باقی میں دنیا کے اندر دوسرا مقام رکھتی ہے، مسجدوں سے بھی آج باجے اور گانے کی آواز آ رہی ہے. ہمارے ان بھائیوں کو جو اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، یہاں موجود ہیں یا وہاں موجود نہیں ہیں، مشکل یہ ہے ساتھیوں کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت بھی نہیں کرتے. اگر ہم میں کا جو شخص جانتا ہے، اس کے پڑوس میں رہنے والا، اس کے ساتھ کام کرنے والا، اس کے ساتھ کمرے میں رہنے والے کو منع کرے ہو کہ ہاں بھائی تمہارے موبائل میں یہ ٹون جو ہے، بہت سی ٹونیں موجود ہیں، یہ ٹون جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، تم مسجد میں لے کر کے جاتے ہو، مسجد میں لے کر کے جاتے ہو، کبھی نماز میں ہو اور بچ جاتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سنتے کہ نہیں سنتے آپ لوگ؟ ساتھیوں اس کے اندر جو ہے کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ مسجد کی بے حرمتی ہے. مسجد کی بے حرمتی ہے. اگر کوئی ہندو غیر مسلم مسجد میں بیٹھ کر گانا گانے گے تو آپ کیا کہیں گے؟ جی، اور آپ خود بجا رہے ہیں. جیسے کوئی مسلم غیر مسلم کسی کی داڑھی چھین دے تو مصیبت آ گئی، اور اپنے خود چھین کر کے اس کو کوڑے میں گندگی پھینکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ہماری عقل مالی گئی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں مسجد کی بے حرمتی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور دوسری چیز نماز کی بے حرمتی ہے. نماز اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے. نماز کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اجازت نہیں دی ہے کہ اگر آپ کا بھائی چھینک آئے الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہہ سکیں. ذرا سوچیں آپ یرحمک اللہ کہیں، اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے.
تو یہ جائے کہ نماز کے اندر باجے کی اجازت کیسے؟ تیسری خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے. اللہ کے ساتھ ذرا سوچئے، آپ کا بڑا بھائی، آپ کا مدیر، آپ کا باپ موجود ہو اور کہے کہ ہر ایک کو اپنا موبائل بند کر لینا ہے، اور کوئی ڈھیٹا بنا رہے بند نہ کرے اور بچ جائے تو وہ کیا کہے گا؟ ناراض ہو گئے نا؟ کہا تجھے اتنی تمیز نہیں، میرا اتنا لحاظ نہیں کیا تم نے، ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے عظیم ذات کوئی ہوگی ساتھیوں جی، لیکن اس بندے کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کوئی ادب نہیں ہے. چوتھی چیز، مسلمان اور نمازیوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانا. آیا تکلیف پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ واللہ میں دوسرے کو کیا بتاؤں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں کیا نماز کون سی رکعت میں تھا، اتنی تکلیف ہوتی. اور میں نماز پڑھا رہا تھا، یہ صورتحال پیش آئی ہے کہ میں بھول گیا کس رکعت پڑھوں. آخر میرا کیا گناہ ہے، میری کیا کون سی غلطی ہے کہ میری نماز تو خراب کر دے رہا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو بغیر ان کے کسی جرم کے ایذا اور تکلیف دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ بہت بڑا گناہ کما رہے ہیں. ذرا خوف کریں ایسے لوگ کہ کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں. اور پانچویں چیز، خود اس شخص کو، وہ شخص اپنی نماز کو خراب اور برباد کر رہا ہے. خود ہی سوچ لیجیے کہ خدا نخواستہ آپ کو اگر کسی بڑے کے ٹیلی فون کا انتظار ہے، یا بڑے کے نہ ہو اپنی بیوی کی ٹیلی فون کا انتظار ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹیلی فون بج گیا تو آپ کی نماز کی کیا کیفیت ہوگی؟ ذرا سوچیں. یہ اس صورت میں ہے جبکہ عام ٹون ہو تو چل جائے کہ اس میں وہ ٹون بھری ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے. تو عرض کرنے کے وقت اس وقت ساتھیوں ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں میں، اور خصوصاً ہمارا لیبر طبقہ جو ہے یا اپنے کو بڑا ایڈوانس سمجھتا ہے، اس کے اندر یہ برائی جو پیدا ہو گئی بڑی خطرناک ہے. کہیں خطرہ ہے کہ اس حدیث کے ذمن میں وہ بھی نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل مسخ کر دے. اللہ کا خوف کرے کہیں جانا اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں وہ کسی پل سے گر کر کے ہلاک برباد نہ ہو جائے. ذرا سوچے، اس لیے کہ ہماری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ساتھیوں اس سے بھی بری چیز گانے بانے کی ایک بڑی بری شکل ہے، گانے بجانے کی ایک اور ہے. وہ کیا کہ گانے اور باجے کو کوئی آدمی ثواب کا کام اور عبادت سمجھنا شروع کر دے. ہے کہ نہیں؟ پوری شریف بن گئی ہے. بھلا بتائیے، اللہ کے رسول جسے حرام قرار دے رہے ہیں اسے ثواب اور عبادت کا کام سمجھا جا رہا. حلال کو حرام، بلکہ میں کہتا ہوں گندے فلمی گانے اور غزل یہ اگرچہ حرام ہے لیکن اس کا سننا اس کے مقابلے میں کم گناہ ہے قوالی کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ قوالی کے اندر اولا اس کو آدمی سنتا ہے تو حرام سمجھ رہا ہے، لیکن قوالی کو حلال سمجھ رہا ہے. آج شاید کوئی قوالی بغیر باجے کے نہ ہے کہ نہیں؟ اور عجیب ہے اس میں لوگوں کو خود بھی اٹھ کر کے ناچنا اور حال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ عورتیں جو حال آنا شروع ہو گیا ان کے بال بھی آپ لوگوں نے دیکھنے کا مطلب سنا تو ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ شیطان وہاں پر حاضر. کبھی صحابہ کرام میں سے بھی کسی کو حال آیا ہے؟ ذرا سوچیں، کسی کو آیا؟ تو کہنے کا مطلب ایک چیز. دوسری چیز آپ غور کر لیں اور سوچ لیں، جتنے لوگ قوالی اور خاص طور پر آج کل کی جو قوالی ہے باجے کے ساتھ اس کے عادی ہیں، خواہ کسی مجلس میں سننے کے عادی ہوں یا اپنی گاڑیوں میں سننے کے عادی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں. قرآن کو سنتے آپ کم پائیں گے، ایسے لوگوں کو قرآن پڑھتے آپ کم دیکھیں گے. ہے بات صحیح نہیں صحیح؟
اور آخری چیز اس کے اندر جو غلو پایا جاتا ہے، اس میں جو غلو کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کو اس کے مقام سے آگے بڑھ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے قوالی جو گائی جاتی ہے، میں اس کو پڑھنا نہیں کہتا، قوالی گانا جو گائی جاتی ہے، اس کے اندر کس طریقے سے بزرگوں کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں غلو سے کام لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ لوگوں کو شاید سنایا ہو، ایک صاحب قوالی سنانے لگے کہ میں لاہور سے چلا اور ایک بس پر بیٹھا تھا، تو بس پر جو ہے قوالی خاص طور پر وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ویسے گانا چلاتے رہیں گے، لیکن ہم جیسے کسی آدمی کو دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ قوالی لگا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو قوالی کو، تو کہا کہ قوالی لگا دیا اس نے، اور قوالی میں کہتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا، مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا، بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا۔ ذرا سوچیں آپ لوگ، مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا، بلا عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا، یعنی کیا دیکھا؟ عین، عرب سے عین کو ہٹا دیا کیا بن جائے گا؟ رب بن جائے گا۔ گویا مدینے کی گلیوں میں کیا دیکھا ہے ہم نے؟ رب دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سوچیں آپ، آخر غلو ہے کہ نہیں غلو ہے؟ عرض کرنے کا مقصد ہے قوالی کے اندر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ساری خرابیاں ہیں۔ آخری بات جو اس سلسلے میں حدیث سے متعلق ہے، اس حدیث سے حیلہ سازی کی مذمت ہوتی ہے، یعنی ایک چیز جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس کو کسی بہانے سے انسان حلال کر دے، کسی بہانے سے انسان حلال کر دے۔ یہ ایسی چیز ہے ساتھیوں جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب پہلے بھی نازل ہو چکا ہے اور بعد میں بھی نازل ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ پہلے کب نازل ہوا ہے ساتھیوں؟ بنو اسرائیل پر، یاد ہے نا؟ اصحاب سبت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حیلہ سازی کی وجہ سے کیا بنا دیا تھا؟ انہیں کتے اور بندر۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ حیلے اور بہانے سے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو انہوں نے حلال سمجھا۔ اسی طریقے سے بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے چربی کو حرام قرار دیا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ چربی کو پگھلاتے تھے، بیچتے نہیں تھے، پگھلا کر کے چمڑے وغیرہ پر، کشتی وغیرہ پر لگا کر کے بیچا کرتے تھے۔ ویسے چمڑا بیچو، اس کی قیمت 10 دینار ہے مثال کے طور پر، چربی لگا دیا تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس بہانے سے بیچنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر کہ اللہ نے ان کے اوپر چربی کو جب حرام قرار دیا تھا تو انہوں نے اسے پگھلایا اور لکڑی اور چمڑے میں لگا کر کے اسے بیچنا شروع کیا، تو اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ہمارے یہاں بعض چیزیں ہیں جو ہیلے اور بہانے سے حلال کر لی گئی ہیں، توجہ دیں، ان میں جو سب سے خراب اور بری چیز ہے وہ کیا ہے؟ حلالہ ہے۔ حلالہ جانتے ہیں نا کہ نہیں سنا؟ حلالہ کا نام حلالہ کرتے کراتے ہی نہیں کرتے، پتہ کہ مولوی لوگ بھی کرتے ہیں بھائی، جی ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بھی چیز ہے جو ہیلے اور بہانے سے، آخر ہیلا بہانا ہی تو ہے نا۔ دنیا کا کوئی انسان کہے گا کہ ہیلا بہانا نہیں ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ جس عورت کو 3 بار طلاق دے دی جائے وہ اپنے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی اور شوہر سے شادی نہ کر۔ لیکن یہ بتائیے، آج تک آپ نے سنا ہے کسی سے شادی کی جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم میری بیٹی سے شادی کر لو اور 2 دن کے بعد چھوڑ دینا؟ شادی کیوں کرتا ہے؟ گھر بسانے کے لیے نا، گھر بسانے کے لیے۔ ظاہر میں بھی اور باطن میں یہی نیت رہتی مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، یہ نہیں رہتا کہ ہاں 10 دن کے اندر اسے ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اب چونکہ
اپنی بیوی کو یہاں پر بسانا ہے، غلطی کر بیٹھے ہیں اور صحیح حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کیا ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے. لہذا اب اسے حلال کرنے کے لیے حیلہ بہانہ کرنا شروع کر دیا اور حیلے بہانے سے کیا کرنا شروع کیا، حلالہ کرنا اور کرانا شروع کر دیا. جبکہ سنن ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مسند احمد میں، دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے والے، حلالہ جس کے لیے کرا کیا جائے. لعنت کون بھیج رہا ہے ساتھیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے تو اللہ تک کے رسول کی لعنت کے مستحق بنیے آپ، نعوذ باللہ من ذلک. تو کہنے کا مطلب کہ ہمارے اور آپ کے ہاں حیلہ سازی کی ایک بڑی عام چیز کیا درج ہوئی ہے، وہ حلالہ ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ آج ہم حیلہ اور بہانے سے سود کو بھی حلال کر لیے. سود کو بھی ہم نے، اولا تو سود کا نام کیا رکھا ہے ہمارے بینک والے؟ فائدہ رکھا ہے نا. سود کہتے ہی نہیں، نفع اور نقصان ہے نا، وہ ہم نے رکھ لیا. اور دوسری چیز، سود ہم بیمہ کے نام سے کھا رہے ہیں، انشورنس کے نام سے کھا رہے ہیں، دوسری چیزوں کے نام سے ہم سود کھا رہے ہیں. حالانکہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ جو شخص سود کو نہ چھوڑے گویا اللہ کے ساتھ راہ سودات اس کا اعلان جنگ ہے. لیکن آج ہمارے یہاں تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حیلے بہانے سے کسی چیز کو حرام کرنا، یہ اگر کسی چیز کو حرام سمجھتے ہوئے انسان کرتا ہے تو اس سے بڑا جرم ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس حدیث میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بدلا اور ان کے اوپر عذاب نازل کیا. ساتھیو، یہ چند باتیں تھی اس حدیث سے متعلق، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زنا سے، شراب سے، سود سے، ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حیلہ سازی سے، حیلے بہانے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے فرامین پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.